الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں فرماتا ہے، اے نبی فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو ضرور مٹنا ہی ہے۔ تو بہت ہی اہم مسئلے پر میں آج آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے، مسئلے کو واضح کرنے سے پہلے، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 481۔ ایک شخص ہے جو مسجد کا امام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے تو وہ مسجد کا امام جو تھا، راستے چلتے چلتے قبلے کی طرف رخ کر کے اس نے تھوک دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، جو ہمارے قبلے کا ادب نہ جانے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو اس کو معزول کر دیا گیا، امامت کے منصب سے خارج کر دیا گیا۔ تو جب وہ نماز پڑھانے کے ارادے سے آیا بعد میں، تو صحابہ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا۔ تو وہ شخص اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ حاضر ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے ہی کہا، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے، کیونکہ تم نے اللہ اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ جو قبلے کا ادب نہ کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دے، تو اس سے اللہ اس کے رسول کو ایذا ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو اس حدیث سے یہ پتہ چلا۔ تو اکثر ہمارے لوگوں میں یہ بیماری عام ہوتے جا رہی ہے کہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ ایک صلح کلیت کا مرض لوگوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ صلح کلی یہ سب سے بدترین مذہب ہے، جن کا عقیدہ یہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سب حق پر ہے اپنی جگہ پر۔ اہل حدیث بھی حق پر ہے، دیوبندی بھی حق پر ہے، تبلیغی بھی حق پر ہے، جماعت اسلامی بھی حق پر ہے، شیعہ بھی حق پر ہے، جتنے بھی موجودہ دور میں فرقے ہیں وہ تمام اپنی جگہ پر حق پر ہے، کسی کو برا نہ کہو، سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ۔ تو ایسے نظریات رکھنے والے کو کہتے ہیں جو سب کے ساتھ صلح کر لے، کسی کو برا نہ کہے، حق کو حق نہ کہے، باطل کو باطل نہ کہے، ایسے نظریہ رکھنے والے کو کہتے ہیں صلح کلی۔ ایسے نظریہ رکھنے والے کو کہتے ہیں صلح کلی۔ تو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی؟ جو خانہ کعبہ کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ کرے، جو صحابہ کا ادب نہ کرے، جو اولیاء کرام کا ادب نہ کرے، جو اہل بیت اطہار کا ادب نہ کرے، ائمہ مجتہدین کا ادب نہ کرے، اولیاء کاملین کا ادب نہ کرے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ بتائیے اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ اور یہ کہنے والا کوئی مشرک نہیں ہے، بظاہر کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का इनकार करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत को हमारी तरह बशरियत माने कि हमारी तरह इंसान थे वो, तो माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे शख्स के पीछे नमाज कैसे होगी। जो ये नज़रिया रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो थे माअज़ल्लाह उनका ख़ातिमा कुफ्र पर हुआ माअज़ल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बीबी आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माअज़ल्लाह 100 करोड़ बार माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जिनका अक़ीदा ये हो कि वो लोग जहन्नमी है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, बज़ाहिर वो लोग कलिमा पढ़ने वाले लोग हैं, तो उनके पीछे नमाज कैसे होगी। जो अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा दे उनके पीछे नमाज कैसे होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मछली के पेट में 40 रोज़ रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। और वो मछली को वो एजाज़ कैसे हासिल हुआ कि वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे नबी उसके पेट में रहे तो अल्लाह तबारक ताला ने उसको जन्नत अता फरमाई। और जिस खातून के पेट में हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 माह जिनके शुक्म में रहे, तो वो खातून कैसे जहन्नमी हो सकती है। तो ये वहाबियों का, अहले हदीसों का ये अक़ीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन माअज़ल्लाह काफिर और मुशरिक है। और जितने भी अक़ायद इससे पहले मैंने बयान किए ये वहाबिया देवबंदियों के अक़ायद हैं। बज़ाहिर वो मुसलमान नज़र आते हैं, कलीमा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, आम मुसलमान उनको मालूम नहीं कर सकता है कि भाई ये कौन लोग हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ईज़ा दे, अल्लाह उसके रसूल को जो ईज़ा दे, उनके पीछे नमाज हरगिज़ नहीं पढ़नी चाहिए, उनके पीछे नमाज नहीं होती। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे लोगों में ये भी मर्ज़ देखा जाता है, जैसा कि हज व उम्रा के सिलसिले में हज व उम्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर सवाब हासिल करने के लिए जो वहाँ पर जो अब मौजूदा दौर में जो हुकूमत है, वहाबियों की हुकूमत है, मदीना में भी मक्का में भी, और जो मौजूदा जो इमाम है खाना काबा का, मस्जिद हराम का या मस्जिद नबवी का, वो अक़ीदे के लिहाज से वो वहाबी है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के नज़रियात को वो लोग फॉलो करते हैं, जिसने ये अपनी किताबुत तौहीद में ये लिखा कि सबसे पहले दुनिया का जो मुशरिक है, सबसे पहले वो आदम अलैहिस्सलाम है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनको सबसे पहला उसने मुशरिक लिखा कि आप भी पहले शिरक में मुब्तला थे, बाद में अल्लाह तबारक ताला से तौबा किए तो अल्लाह तबारक ताला ने आपकी तौबा कबूल की, फिर आप शिरक से पाक हुए, माअज़ल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ऐसे बदतरीन अक़ीदे रखने वालों को आप अपना इमाम बनाएंगे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये अल्लाह उसके रसूल को ईज़ा देने वाली बात है, अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ करने वाली बात है। तो जो कोई ऐसा करते हैं, जो कोई ऐसा अक़ीदा रखते हैं कि हर किसी के पीछे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, हर किसी के पीछे नमाज हो जाएगी, उनका अक़ीदा उनके साथ, हमारा अक़ीदा हमारे साथ। मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर भी अतराफ़ में दूर दूर तक कोई सुन्नी नहीं है, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा कोई नहीं है, दूर दूर तक, ना रिश्तेदारों में दूर दूर तक कोई सुन्नी ही नहीं है, सब पिलपिले, नाम निहाद सुन्नी, सिर्फ नाम के सुन्नी। फातिहा नियाज़ कराएंगे, मज़ारत औलिया पढ़ जाएंगे, मगर जब नमाज का वक्त आएगा तो देवबंदियों की मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ कर आएंगे। बारहा ऐसे लोगों को समझाया गया कि वो अक़ीदे के लिहाज से वो वहाबी है, देवबंदिया भी और अहले हदीस भी। इनके जो अकाबिरीन हैं उनके अक़ायद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी किताबों में, मिसाल के तौर पे फ़तावाए रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही जो देवबंदियों का पेशवा है, उसने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह तबारक ताला झूठ भी बोल सकता है, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इम्कान किज़्ब, मुमकिन है कि अल्लाह चाहे तो झूठ भी बोले, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह।
تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جھوٹ کو ممکن جانے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خود لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ خود لعنت فرما رہا ہے جھوٹوں پر، جھوٹ بولنے والوں پر۔ جھوٹ تو عیب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو یہ جھوٹ کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ اللہ کی پاک ذات کی طرف۔ پھر بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیثوں میں منع کیا گیا، ہمارے علماء منع کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ تو ایسے سنیوں پر میری طرف سے بیزارگی کا اظہار ہے۔ میں ایسے لوگوں کو سنی نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف کام کرے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ اب خانہ کعبہ جاتے لوگ، ارے وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہاں پر۔ تو بے شک مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھے گا تو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اس مسجد کا ثواب بتایا گیا ہے، وہاں کے امام کا ثواب نہیں بتایا گیا۔ اگر امام درست ہوگا، سنی صحیح عقیدہ ہوگا تو بے شک آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اگر آپ ثواب حاصل کرنے کے چکر میں کسی بد عقیدے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ثواب تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے آپ حقدار بنیں گے۔ سب سے پہلے امام کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں اگر ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد قباء میں نماز پڑھیں گے 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو 1 عمرہ کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہاں پر امام کا ذکر نہیں ہے۔ اس مقام پر اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہ ثواب حاصل ہوگا، تو وہاں پر تو امام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ وہاں پر نماز پڑھیں، آپ کو ثواب مل جائے گا وہ۔ مگر امام اگر غلط ہے، بد عقیدہ ہے، جس کے عقائد اللہ اس کے رسول کے بارے میں درست نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو خود اس کی نماز نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بد عقیدہ، بد مذہب آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دیں، نہ آپ اس کو سلام میں پہل کریں۔ جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت بھی نہ کریں، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت بھی نہ کریں، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، نہ وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر حدیث میں بیان فرما دیا، پھر بھی ہمارے عوام ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے آپ میں خوش فہمی کا شکار ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم یہ ہیں، وہ ہیں۔ تو تم لوگ مانتے رہو اپنے آپ کو سنی۔ جو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو تواتر سے 1500 سال سے ہم تک پہنچا ہے، وہ عقیدے سے اگر کسی کا عقیدہ ٹکرائے گا تو اس کے جو نظریات ہیں اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا رہے۔ اقتدا جو ہم کرتے ہیں نا، امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اقتدا۔ اقتدا کے 13 شرائط ہے، جیسا امامت کے 6 شرائط ہے ویسے ہی اقتدا کے 13 شرائط ہے۔ اقتدا درست ہونے کے لیے 13 شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کا اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہو۔ اب آپ پیچھے نماز پڑھیں اہل حدیث کے، اس کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، وہ ہماری طرح انسان ہیں، وہ پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا شرک ہے معاذ اللہ، اور آپ وسیلے کے ماننے والے ہیں، اور اس کا ماننا یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو وسیلہ لگائے اللہ کی بارگاہ میں، نبی کا وسیلہ لگائے، نبی سے مانگے تو وہ مشرک ہے۔ جو آپ کو مشرک ہونے کی گالی دے رہا ہے آپ اس کو مسلمان مان رہے ہیں، جو آپ کو شرک کی گالی دے رہا ہے آپ اس کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ کر آ رہے ہیں۔ کیسی بے وقوفی ہے!
کیسی نادانی ہے. جو اللہ اس کے رسول کے خلاف جا کر آپ نمازیں ادا کر رہی ہے، کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ کیسے نماز قبول ہوگی؟ وہ آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. اللہ غضبناک ہوگا جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو خدا را باز آ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں ان حرکتوں سے. اور تھوڑے تو ایسے ہمارے لوگوں میں نظر آتے ہیں کہ یہ سب سے دوستی یاری رشتہ داری رکھنے کے چکر میں، میرا تو مشاہدہ ہے، میں نے تو بارہا یہ نظارے دیکھے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی وہابی بھی ہے اور کہلانے والا پھر اس کا رشتہ دار سنی ہے، پھر اس کا رشتہ دار وہابی ہے، تو اس کے ساتھ تو چائے نوشی بھی کریں گے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جاری رہیں گا، رشتہ داری تمام سلسلے یہ چلتے رہیں گے، سلام کلام سب چلتا رہے گا. پھر تم اہل سنت و جماعت کے کس منہ سے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہو؟ تم جو رسول اللہ کے بارے میں معاذ اللہ یہ نظریہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں، تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، تمام انبیاء مجبور ہے، بے بس ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے ایسے کے ساتھ رشتہ داری رکھتے. جو تقلید کا انکار کرے، وسیلے کا انکار کرے، اولیاء اکرام کی کرامتوں کا انکار کرے، اس کا مذاق بنائے، ایسوں کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو میری طرف سے تو بیزارگی کا اظہار ایسے لوگوں سے، نہ میں ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ داری رکھنا پسند کرتا، نہ سلام کلام کرنا پسند کرتا. میں بیزار ایسے لوگوں سے، میں دور رہنا ہی پسند کرتا ہوں. ایسے لوگوں کی رشتہ داری کیا مجھے سایہ بھی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کا، جن کا کوئی دین، کوئی ایمان، کوئی عقیدہ، کوئی نہیں ہے لوگ کا. ایک جگہ کوئی مضبوطی نہیں ہے لوگ کے اندر، پل پلے قسم کے لوگ ہیں. کسی کو برا مت کہو، کیوں کسی کو برا کہیں گے تو پھر اس سے پھر دشمنی مول لینی پڑیں گی. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ افضل اعمال میں سے ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محض اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں، کسی سے بغض بھی رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہی رکھتے ہیں. تو حاصل کلام یہ ہے. اور ایک مثال میں دیتا ہوں، بلوائی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیے تھے، کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہیں کیے وہ لوگ، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے، آپ کی خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا. 3 دن تک بلوائیوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قبول نہیں کیے. صحابہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر پوچھا، اے علی کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں مجھے حدیث پتہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی جب کوئی ظالم شخص میرے مصلی پر قبضہ کر لے تو ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. جب کوئی ظالم شخص میرے مصلی پر مسلط ہو جائے تو ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، تم تنہائی میں نماز پڑھ لینا، انشاءاللہ تمہارے کو جماعت کا ثواب دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، مگر ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. تو ہمارے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھی، ہمارے اسلاف کا نظریہ تو یہ تھا کہ بد مذہب کے پیچھے، گمراہ کے پیچھے، بد عقیدہ کے پیچھے، غیر سنی کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں. مر جاتے ہیں لوگ. ہمارے قریب میں ایک مسجد ہے، جامع مسجد النور، گوگل پر جا کر سرچ کریں گے نا، جامع مسجد النور، اس کے ساتھ میں آئیں گا دیوبند. بارہا میں لوگوں کو یہ بتا چکا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، سرچ کر کے بھی بتایا، مگر پھر بھی
سنی بھی کہنا ہے اپنے آپ کو، جا کے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ کے آنا ہے۔ بھائی یہاں پر کیوں نماز پڑھے آپ؟ بولے تو کیا کہتے ہیں، میں مجبوری میں پڑھ لیا، کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی کیا؟ اجازت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ اب مجبوری میں پڑھ لے یا کبھی کبھی پڑھ لے، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے یا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لے، نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ہی باطل ہے ان کے پیچھے۔ تو جا کر آپ پھر آپ کیا نیت سے پڑھ کے آتے ہیں نماز وہاں پر، جب اجازت ہی نہیں ہے؟ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم نے اجازت دی ہی نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ پھر یہ خود اپنے آپ کو مجتہد بن کر، مفتی بن کر، عالم بن کر خود فیصلے کر لیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ برات کا اعلان کیا جائے کہ بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، جو چاہے تم کرو، سنیت اور اہل سنت و جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو حاصل کلام یہ سمجھانا تھا کہ کبھی بھی آپ نماز پڑھے تو سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، بد مذہب، گمراہ، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، جماعت اسلامی، ایسے بدترین عقیدے والوں کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔